یہ انگریزی میں ایک کسی دوست نے سوال لکھا ہے، اس کو اردو ترجمے میں پڑھ رہا ہوں. مجھے انگریزی نہیں آتی. اوورآل فار دی انفارمیشن آف ایوری باڈی. سوال یوں ہے کہ اگر خدا کو اچھوں کو جنت میں اور بروں کو دوزخ میں ڈالنا ہے تو پھر اللہ کو تو اس بات کا پہلے سے ہی علم ہے، تو پھر زندگی کا آخر مقصد ہے کیا؟ خادم حضرات، ایک تو بڑی بات آپ توجہ سے سن لیجئے کہ کسی انسان کو خدا جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہ ایک بہت ہی غلط تصور ہے جو انسانوں میں پیدا ہو گیا. اگر میں خود خدا سے اصرار کروں، اگر میں خود خدا سے اصرار کروں کہ میں تو بھائی جنت ونت بڑی بور سی جگہ میں نہیں جانا چاہتا، آپ مجھے دوزخ میں ضرور بھیجو، تو پھر خدا تو آپ کو چوائسز دے گئی. مگر مسئلہ ہے، اب ذرا غور کیجئے، جو میں آپ سے ایک بات کہنی، اس پہ غور کیجئے، قرآن کی آیت کی روح سے غور کیجئے کہ جو پروردگار قرآن شروع اس بات سے کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ جو خدا قرآن اور پورے دین اور مذہب کی عبارت کو اس سے شروع کرتا ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ خدا کے پہلے 3 بڑے اوصاف یہ ہیں کہ تم چاہے اسے مانو یا نہ مانو آپ کو پالے گا، آپ کو رزق دے گا. چاہے آپ کرسچن ہو، یہودی ہو، کافر ہو، چاہے آپ پرندے ہو، انسان ہو، پہاڑ ہو، انسان اللہ آپ کو رزق دے گا. اس میں خدا کہتا ہے کسی قسم کی یہ نہیں کہ میں تم سے ناراض ہوا تو تمہاری روٹی بند کر دی، ایسے نہیں، بلکہ اس کے برعکس کہا کہ جو مجھے نہیں مانیں گے میں ان کا تانا نہیں سہ سکتا. تانا کیا؟ دوستویسکی نے دیا تھا یا ٹامس ہارڈی نے دیا تھا. We are like flies in the hands of God, He kills us for His support. کہ نہیں؟ ایسا نہیں. ہارڈی نے کہا انسان، دوستویسکی کا انسان ہے ہی بدقسمت، وہ بھوک افلاس اسی لیے پیدا ہوا. کہ نہیں، بلکہ جو مجھ پہ یقین نہیں رکھیں گے ان پہ دولت دنیا کشادہ کر دوں. پوچھا گیا بھئی اللہ میاں یہ کون سی دوستی ہے کہ اعتبار والوں کو بھوکا مارو اور جو تجھ پہ یقین نہیں رکھتے ان کو اتنا رزق دو؟ فرمایا دیکھو یہ کل مجھ سے گلہ کریں گے کہ اللہ میاں تجھے نہیں مانا تو تو نے ہماری دنیا تنگ کر دی. یہ میں نہیں سن سکتا. اللہ میاں بھی آخر کسی جگہ کمزور ہے نا، اس کو یہ گوارا نہیں کہ اسے یہ کہا جائے. دیکھو کیا غیرت خداوند ہے، اس کو کافر کا یہ تانا نہیں پسند کہ اللہ میاں اگر ہم نے تجھ پہ اعتبار نہیں کیا تو نے سزا کے طور پہ ہمارا رزق بند کر. کہتے نہیں، تم سے زیادہ ان کافروں کو رزق دوں گا. اے پیغمبر اگر ایک مصلحت مانے نہ ہو تو میں ان کے دروازے سونے اور چاندی کے کر دوں. وہ مصلحت کیا مانے کہ سارے مسلمان کافر ہو جائیں. اگر یہ مصلحت مانے نہ ہو تو میں ان کے در و دیوار اور ان کی سیڑھیاں چاندی اور سونے کی کر دوں تاکہ یہ کل کو مجھ سے گلہ نہ کر سکے. مگر خواتین و حضرات، قرآن حکیم میں اللہ اپنے مخلوقات سے ایک وعدہ کرتا ہے. اس وعدے کے بعد میں آپ سے ایک سوال کروں گا. قرآن میں اللہ میاں نے کہا وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رحمت، کہ تم کو پیدا کرنے سے پہلے اے حضرت انسان، اے مخلوقات عالم، تم کو پیدا کرنے سے پہلے ایک چیز میں نے اپنے اوپر فرض کر لی کہ میں ہر حال میں تم پہ رحمت فرماؤں گا. اب آپ مجھے بتائیے کیا اس رحمت میں جہنم شامل ہو سکتی ہے؟ آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا جس کے لیے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے وَكَتَبَ، یہ کانٹریکٹ لکھا ہے میں نے
کہ میں اپنے اوپر رحمت کو میں نے غالب کیا ہے، لکھ لیا ہے کہ تم کو بھیجنے سے پہلے تمہارے ڈس ایڈوانٹیجز کے بدلے جو تمہیں زمین پہ حاصل ہوں گے میں ہر حال میں تم پہ رحم کروں گا، تو کیا اس رحم میں دوزخ شامل ہو سکتی ہے؟ God doesn't mean to harm anybody. اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا، قطعاً نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ تو ایسا ہے کہ جس پیغمبر کو بے قدر کیا جا رہا ہے، مولانا فرمائیے ذرا، جس پیغمبر کو بے قدر کیا جا رہا ہے، جس پیغمبر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ تو فوت ہو گئے ہیں، مدینے میں پڑے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میں جزوی معاشروں کو عذاب دیتا تھا، جس قوم سے ناراض ہوا اسے زمین سے جڑ سے اکھاڑ دیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کتنے گھروندے الٹے پڑے ہیں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کتنے کنویں سوکھے پڑے ہیں اور کتنی آبادیاں اپنی چھتوں پہ الٹی پڑی ہیں؟ میں تو ہر جگہ، میں تو جب چاہتا تھا، جب کسی قوم کو ناشکری میں مبتلا دیکھا، چاہے وہ معیشت پہ اترا رہی تھی، میں نے ان کو تہو بالا کر دیا، مگر اے پیغمبر اب کوئی بڑا عذاب میں نہیں دوں گا، اب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اے پیغمبر تو جو ان میں ہے، تو جو ان میں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر یہ مجھ سے عذاب مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اب کیوں نہیں عذاب آتا عاد و سمود کی طرح، اب کیوں نہیں آتا قوم مدین کی طرح، اب کیوں نہیں آتا عاد اولا اور عاد ثانیہ کی طرح؟ تو فرمایا پروردگار نے پیغمبر یہ اب کیسے ہو سکتا کہ ان پہ عذاب آئے، تو جو ان میں ہے۔ اس شخص کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک، اور کیا قدر و قیمت ہے ہمارے علماء جدید کے پاس، یہ ذرا فرق محسوس کر لیجیے۔ تو اللہ نے رحمت لکھ کے دے دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور رحمت للعالمین زمین پہ موجود ہو تو پھر انسان کو جہنم کیسے مل سکتی ہے؟ مگر یہ کہ ہم اصرار کرتے ہیں، لَمْ يَسِرُّوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اگر تم اصرار نہ کرو۔ آج خواتین و حضرات، آج کا المیہ گناہ و ثواب نہیں ہے، آج کا المیہ ایمان ہے۔ Do we believe in God or do we not believe in God؟ گناہ کا کیا ہے؟ یہ تو سارے خسارے ہیں جو توبہ سے نکل جاتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ انسان کا آغاز ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے پہلا قدم ہے جو انسان پہ ہے۔ انسان کاروان حیات نے، انسانوں کے اس قافلے نے، بنی آدم نے اپنا سفر ہی اسی سے کیا ہے۔ پہلے خطا کی، پھر توبہ ہوئی، پھر معاف کیا گیا۔ یہی تو پہلے عمل ہے جو انسان اور خدا کے بیچ میں گزرے ہیں۔ نہ پہلے نماز گزری، نہ روزہ گزرا، نہ عبادات کاشفہ گزری، نہ چلہ معکوس گزرا۔ پہلے انسان نے خطا کی، اللہ نے اسے معاف کیا۔ خواتین و حضرات، جب اللہ کو معاف کرنے والا نہ سمجھا جائے گا، جب انسان کے پاس توبہ کا دروازہ نہیں رہے گا، تو پھر اس کے لیے عذاب ہے۔ You have to admit there is somebody who can forgive you، اور آپ کے لیے جنت۔